اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، تمام ویورز کو سلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ دشمن آپ کے جتنے بھی ہیں، ایک دشمن ہے یا ایک سے زیادہ دشمن ہے، اور وہ جتنے بھی طاقتور دشمن ہیں ان کے پاس طاقت ہے، زور ہے، پیسہ ہے، بلیک میلنگ کرنے کی شیطانی طاقت ہے، کسی بھی لحاظ سے زبان دراز ہے، بد لحاظ ہے، بد کردار ہے، غلیظ انسان ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی کو اجیرن بنا کے بیٹھا ہے، بہت سارے جو ہے مرد و خواتین، ان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں زوال اور عروج آتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک کسی کو ایسا دشمن نہ دے جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہو نہ اگلے کی عزت کی پرواہ۔ ایسے دشمن بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور بڑے ظالم ترین، یعنی کہ ان کے دل و دماغ پر جو ہے وہ شیطان کا قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی اچھائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، ہر طرف ان کو برائی نظر آتی ہے، اور وہ اپنے جو ہے دل و دماغ میں شیطان کو اپنا رہبر اور رہنما بنا چکے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جادو کے ذریعے ہی دشمن جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، بہت سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں، خاص طور پہ کمزور، اگر کوئی مرد ہے یا خاتون کمزور ہے تو طاقتور اگر سامنے ہے اور وہ اس پر ظلم کرتا ہے، زبان سے ظلم کرے یا الزام تراشی سے، بہت ساری جو ہے وہ خواتین یا بہت سارے مرد حضرات وہ صرف اسی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا دشمن اب میرے ساتھ کیا کرے گا، اب میرے ساتھ کیا کرے گا، اب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ بس یہی ایک سوچ جو ہے ان کو بہت ساری بیماریوں کی لپیٹ میں لے جاتی ہے، اور کبھی بھی انسان جو ہے وہ بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اس کا دن بدن کاروبار جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ کاروباری طور پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو روزگار کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کا اسے، یعنی کہ برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، اور اس کے مبارک نام کا وظیفہ آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے دشمن جو بھی ہوگا آپ کا، وہ ذلیل بھی ہوگا اور رسوا بھی ہوگا، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں کامیابی، برکت عطا فرمائے گا، کاروباری معاملات میں آپ کو ترقی ملے گی۔ دیکھیں، زندگی کے اندر یاد رکھیے گا کہ اگر جو ظاہری طور پہ جو زبان سے دشمنی نکالتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں، ایسا دشمن زندگی میں ہو، یا کوئی جادو کرنے والا یا کروانے والا دشمن ہو زندگی کے اندر، تو سب سے پہلے جو چیز انسان کی متاثر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی صحت، کیونکہ ذہنی طور پر وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اور اگر جادو کے ذریعے معاملات ہوں تو ظاہری بات ہے پھر جادو کرنے والا جو ہے وہ پہلے، یاد رکھیے گا، جو بھی دنیا کا یہ عملیات کا اصول ہے، قانون ہے، چاہے روحانی عمل ہو، شیطانی عمل ہو، یاد رکھیے گا اس میں جو ہے وہ چلہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی عامل چلے کے بغیر عامل نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر اس نے باقاعدہ طور پہ 41 دن کا یا 90 دن کا، بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں کئی سالوں کی، تو اگر کوئی اپنی محنت کرتا ہے اور شیطانی طاقت کو سامنے رکھتا ہے، شیطانی طاقت کا چلہ کرتا ہے، تو شیطانی طاقت یعنی کہ جن یا جنی اس کے سامنے آتی ہے، تو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کو وہ قید کر لیتا ہے، اور معاہدہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ایسے جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ہے آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام لے کر شیطانی جنات کو مسلط کرتا ہے، یعنی کہ وہ قیدی بنا کر ان کو ایک ٹارگٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جا کے۔ کبھی بھی کوئی عامل کسی کے گھر نہیں جاتا یا کسی کے سامنے بیٹھ کے عمل نہیں کرتا، وہ اپنے مقام پر ہی بیٹھا رہتا ہے، اور جنات کو وہ بولتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، اور وہ جنات اس کے تابع ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو جو اس کو کام دیا جاتا ہے وہ جا کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے
کوئی بھی اس کو ظاہری بات ہے بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار کام ہیں، تو ان کی گنتی اگر شروع کر دوں گا تو ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں جادو کے ذریعے کوئی دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو وہ شیطانی جنات یا شیطانی طاقتیں جو ہیں، یا زبان سے کسی کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس میں بھی شیطانی طاقتوں کا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس میں بھی یقینی طور پہ دیکھیں، جہاں پر شیطانی طاقت ہوگی نا، چاہے وہ آوارہ شیطانی طاقت ہو یا قیدی ہو، مسلط کی گئی ہو، شیطانی جن یا جننی جب کسی انسان کے ساتھ جڑتی ہے، اس کے سائے کے ساتھ، اس کے امزاد کے ساتھ، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شیطانی طاقت ہے ان کی ڈیوٹیوں میں جو پسندیدہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ میاں بیوی کی طلاق کروانا، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، اور سب سے بڑی جو ان کو خوشی اور راحت ملتی ہے شیطانی طاقتوں کو، وہ انسان کو بدنام کرنے میں، ذلیل کرنے میں، کیونکہ اس کو اس سے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر جادو کے بغیر بھی کوئی شخص کسی کو ذلیل کر رہا ہے یا رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی شیطانی طاقت کی اٹیچمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، جیسے ایک شیطانی طاقت ایک چیز پہ کام نہیں کرتی، اگر کوئی شیطانی طاقت کو کسی ایک کام کے لیے بھی بھیجے تو وہ جسمانی طور پر انسان بیماریوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور جو ہے صحت اس کی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کاروبار اس کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پر شاید مختلف معاملات میں جادو علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے۔ جادو کسی بھی معاملے کے اندر کسی ایک کام کے لیے بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کئی زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے 3 فائدے آپ کو ہوں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دشمن کی زبان بندی ہوگی، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ دشمن کو پلٹ ہوگی، جس کو کہتے ہیں منہ کی کھانی پڑے گی، تو پلٹ ہوگی، یعنی کہ اسے اپنے معاملات میں الجھنیں آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، ٹینشنیں آ جائیں گی، تو وہ آپ کی طرف سے توجہ ہٹا لے گا۔ اور آپ کو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی اور کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جیسے جادو، اثرات، بیماری، اس طرح تعویذات کے ذریعے جادو، اس سے ہم جو ہے وہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم دم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ جو ہے وہ میسج دیں ہمیں، وائس میسج یا نارمل میسج دے دیں، تو اس کے بعد جو ہے انتظار کریں، تو کوشش کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے دم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 7، 11، 21، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ضرور کوئی حقدار ہے تو اس کی لیکن زیادہ کوشش کریں کہ انتظار کریں، صبر کے ساتھ تھوڑا سا مظاہرہ کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مبارک نام ہے، یا عزیز، ٹھیک ہے، غالب ہر چیز پر، یعنی کہ آپ غالب آ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ وہ غالب ہونے والی ذات تو اللہ جل جلالہ کی ہے، لیکن اس کی تاثیر میں یہ ملے گا آپ کو کہ آپ کا دشمن کے دل و دماغ میں خوف آپ کا چھا جائے گا، آپ غالب آ جائیں گے، اس کو ٹینشنیں اپنی اور دوسری طرف توجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی کے لیے یہ لفظ مبارک ہے، اور آپ کے دشمنوں کی ذلت و رسوائی کے لیے یہ لفظ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اعداد قمری جو ہے 94 ہے، اور لوما ایل اس کے موکل کا نام ہے، اور یہ آتشی اور جلالی عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یا جبارو، یا عزیزو، یا جبارو۔ اب یا عزیزو، یا جبارو صبر کرنے والا، اور اس کے بعد جو ہے یا جبارو کا مطلب، اور اس کے بعد کلکائیل اس کے موکل کا نام ہے، اور یہ بھی جلالی ہے۔ اس کے بعد یا عزیزو، یا اس کو پڑھنا کیسے ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، یا عزیزو، یا جبارو، اس کے بعد یا وہابو، یہ 3 مبارک نام ہیں اللہ کے۔ یا وہابو جون سے بخشنے والا، نعمت والا، 2 چیزیں ہیں اس میں، یا وہابو میں، بخشنے والا۔ دیکھیں، آپ علماء کرام، مشایخ اعظام، پیران اعظام، یا سادات کرام، یا کہیں سے بھی آپ اپنا سبق لیتے ہیں، سیکھتے ہیں روحانیت کا، تو سب سے پہلے وہ نسبت میں یہ آپ کو دہراتے ہیں کہ آپ زندگی میں اپنی سچی توبہ ضرور کریں۔ تو بخشش کا تعلق توبہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ
अपनी तमाम ज़िंदगी के सगीरा और कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगता है तो बख्शने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, ठीक है। और नेमतें अता करने वाली ज़ात भी अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की है। तो ज़ाहिर बात है कि इसमें बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा ये है कि अगर हम अपने आमाल देखें, जब हमारे पर आजमाइशें आती हैं तो वो हमारी बद आमालियों की वजह से होती। बहुत मंतकी सी गुफ्तगू मैंने यानी कि यूँ कह लीजिए कि मैंने कई घंटों की गुफ्तगू को चंद मिनटों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इसमें अगर खुलकर बात करना शुरू करें बख्शिश पर और नेमत पर और इसके अदाद कमरी पर और इसके मौक़लात पर, तो ये कम अज़ कम 2 घंटा मुख्तसर से इस पे बात हो सकती है। तो मैं इशारतन आपके सामने रखा है कि जब किसी इंसान को बख्शिश मिल जाती है तो उसको फिर नेमतें भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि अगर किसी बंदे की सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी से दुश्मन भी निकल जाते हैं, ब्लैकमेलिंग भी निकल जाती है, परेशानियां भी निकल जाती हैं, जादू असरात भी निकल जाते हैं और वो नेमतों अल्लाह की नेमतों को हासिल करने में कामयाब होता है, जिसमें कारोबार में तरक्की और कामयाबी, रोज़गार में बरकत, सेहत में आफ़ियत और बच्चों की मोहब्बत हासिल होती है, बीवी की, बच्चों की घरेलू ज़िंदगी सुकून से गुजरना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो है या अज़ीज़ु, अब आप या अज़ीज़ु पढ़ने की बरकत से आप जो है वो गालिब आ जाएंगे। या जब्बारू जौन सा है सब्र करने वाला, इसमें कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और मज़ीद मुकामात पर कि अगर इंसान सब्र करता है अपने पर होने वाले जुल्म पर और अल्लाह को याद करता है तो बेहतरीन बदला लेने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की है। तो यहाँ पर जो है इसका मफ़हूम ये होगा कि ए मालिक व मौला, ए गालिब आने वाली ज़ात, मैं सब्र करता हूँ इस बात पर कि मुझे जिस जालिम दुश्मन ने जबर किया मुझ पर, या सख्ती कर रहा है, या मुझे तंग कर रहा है, या परेशान कर रहा है, तो मुझे जो है मेरे ना करदा या करदा गुनाहों से मुआफ़ी अता फरमा। बख्शने वाले, मुझे बख्शिश फरमा और मेरे ऊपर अपनी इनामात व करामात की नवाजिश अता फरमा। तो इसमें आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि अगर अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की बख्शिश मांगेंगे और हकीकत में हमें बख्शिश मिल जाएगी तो ये रूहानी ताकतें इतनी पावरफुल होंगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से आपको कामयाबी मिलेगी। अब इस अमल को पहले भी मैंने गालिबन कई वीडियोज़ में ये अमल बताया है, क्योंकि अमल में आपको वही देता हूँ जो जिस अमल की इजाज़त भी हो और ख़ास तौर पे जिस अमल का चिल्ला या मुकम्मल उस अमल को किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आप करेंगे तो आपको इसकी बरकत एक रात में नसीब होगी। अगर आप इसको 7 रातें या 11 रातें इसको मुसलसल करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है, इसको हर हालत में किया जा सकता है। मर्दों ख़वातीन जानबूझ के नापाकी की हालत में न करें। हाँ, अगर ख़वातीन के ख़ास अय्याम है तो उसमें यह है कि कोशिश करें कि 7 दिन पाकी की हालत में पहले कर लें, फिर उसके बाद इसको मुसलसल अगर वो रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाला जो है वो कभी गुर्बत तंगदस्ती में नहीं जाता, कर्जे में नहीं जाता और उसके वजूद पर शैतानी ताकतें आकर नहीं ठहरती, यानी कि जादू नहीं ठहरता, शैतानी जिन्नात उसके वजूद के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, उसके हमजाद के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं देते। तो यूँ कह लीजिए कि ये अमल जो है बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन इस अमल को मामूल में लाने का भी बताते हैं कि अगर मामूल में रखा जाए तो कोई भी शख्स ज़िल्लत और रुसवाई के साथ ज़िंदगी नहीं बसर करेगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी की हर नेक ख्वाहिश पूरी होगी। मर्दों ख़वातीन के हवाले से उसका शोहर जो है खातून करेगी तो उससे मोहब्बत करेगा, शोहर के कारोबार में बरकत होगी, औलाद ताबेदार होगी, औलाद को अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, बेटियों को रिश्ते अच्छे मिलेंगे। तो लिहाजा इसको जायज़ मकासद के लिए, तमाम मकासद के लिए किया जा सकता है। अब आपने इस अमल को पढ़ना कैसे है? रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इशा की नमाज के बाद या अज़ीज़ु, या जब्बारू, या वहाब, ये आपने पढ़ना है। 11 तस्बीहें, 1100 मरतबा इसको आपने पढ़ना है। याद रखिएगा, पानी ज़रूर होना चाहिए, पानी पे दम करके चेहरे पे, सर पे मसाज करके पानी पीना है। उसके बाद आपने अपने मकसद और हाजत की दुआ इस तरीके से मांगनी है कि ऐ मालिक व मौला, मैंने इस वजीफे को यानी कि इस अमल को, तेरे मुबारक नामों को, या अजीज़ु, या जब्बारू, या वहाबू की तस्बीह इस मकसद के लिए की है कि मालिक व मौला मेरी ज़िंदगी के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर मेरी सच्ची तौबा को कबूल फरमा और मुझ पर बख्शिश नेमत की इनामात की बारिश फरमा। और मेरी ये हाजत है,
अपनी हाजत आपने बयान करनी है कि मेरी ये हाजत है, मैं चाहता हूँ फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरा जो दुश्मन है उसकी ज़ुबान बंदी हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि मुझ पर इतना कर्ज़ है वो उतर जाए, या मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की या बेटी की शादी में जो बंदिश रुकावट है वो ख़त्म कर दी जाए। खातून इस तरह भी कह सकती है कि मेरे शोहर के कारोबार में जो बंदिश रुकावट है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए, और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उनको पीछे हटाकर हिफाजती आसार लगा दिए जाएँ। तो इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। ये अमल बहुत ही लाजवाब है, और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इसको चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, सोने से पहले हर लम्हा हर लहजा आप इसको पढ़ सकते हैं। जब भी याद आए आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। तो जितना कसरत से आप इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 1100 मरतबा आप किसी भी हाजत के लिए 7 दिन का इरादा करें तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। नेकी का इरादा करके अमल करें तो कामयाबी मिलती है। जैसे इंसान सदका व खैरात वगैरह करे, या फिर अच्छी जगह पर ख़र्च करे। जैसे हमारा इदारा है दारुल उलूम जामिया अरबिया हनफिया रिज़विया तजवीदुल कुरान, 90 साल से अज़ीम शान दीनी कदीमी दरसगाह है। तो इरादा कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेगा तो मैं ज़रूर उसमें ताउन करूँगी, तो इंशाल्लाह या ताउन करूँगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।